آج ویو 360 میں IMF ورلڈ بینک میٹنگز ختم، دنیا کے لیے معاشی مشکلات بڑھنے کی پیشگوئی۔ ایران میں مہسا امینی کی ہلاکت پر احتجاج 5ویں ہفتے میں داخل، کیا مغرب ایران پر مزید پابندیاں لگا سکتا ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان شاید دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار بغیر کسی ہم آہنگی کے موجود ہیں۔ جمعرات کو امریکی صدر بائیڈن کے پاکستان کے بارے میں اس بیان پر پاکستان سرکاری سطح پر رد عمل دے چکا، لیکن اتوار کے روز واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صحافیوں سے بات چیت میں یہ سوال پھر سے اٹھایا گیا۔ اسحاق ڈار کے مطابق پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے بنائے گئے سسٹمز انتہائی مستحکم ہیں، اور یہ بھی کہ IAEA کو عالمی سطح پر 3000 سے زائد شکایات موصول ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی پاکستان سے متعلق نہیں۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان امریکی صدر کے بیان کے بارے میں کہہ چکی ہیں کہ صدر بائیڈن ایک محفوظ اور خوشحال پاکستان کو امریکی مفادات کے لیے انتہائی ضروری سمجھتے ہیں۔ اتوار کے روز ہی وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پاکستانی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ملک کی معاشی صورتحال جو حالیہ سیلاب سے اور بھی ابتر ہو چکی ہے، اسے دیکھتے ہوئے وہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں، اس کا جواب انہوں نے کچھ یوں دیا۔ I can't give you my tools and my sources that لیکن reserves mean کہ you should have cash flow. What are your projected inflows, what are your projected outflows? As long as we are able to meet all those, there is no question of default. So reserve building جو ہے وہ ابھی اس سے پہلے اپنی یہ ہماری جو نیڈس ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، اگلے جو ہماری لائبلٹیز ڈیو ہو رہی ہیں، اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ ایکسپورٹس ریمیٹنسز مائنس امپورٹس، ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ وی آر ایکٹیولی ورکنگ آن دیٹ۔ ہوپ فلی انشاءاللہ پاکستان would not have any difficulty۔ ہم نے اس سے کم ابھی ڈیڑھ مہینے کے امپورٹ کے ریزروز ہیں، فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک کے، تو ہم نے اس سے کم لیول پہ بھی مینیج چیزیں کی ہوئی ہیں۔ 2013-14 the first year انشاءاللہ we'll be able to handle it۔ پاکستان میں مہنگائی کی سطح اس سال اگست میں 40 سال کی بلند ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی تھی، اور اسی طرح ہم نے سپٹمبر میں دیکھا کہ کچھ حد تک جو نمبرز ہیں وہ ایزاف ہوئے۔ تو جب اسحاق ڈار سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے پاس مہنگائی اس وقت حل کرنے کے لیے کیا اس وقت اسٹریٹجی موجود ہے، تو اس کا جواب انہوں نے کچھ اس طرح سے دیا۔ فرسٹ آف آل اس میں بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے امپورٹڈ انفلیشن کا۔ وی امپورٹ انرجی، وی امپورٹ پیٹرول، وی امپورٹ گیس اینڈ ڈیزل ایٹسٹرا، تو اس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے اس میں۔ تو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے۔ ہماری کرنسی جو ہے وہ یعنی ریئلسٹکلی اس کو اسپیکولیٹرز نے، کچھ پلیئرز نے اس سے بہت مس ہینڈل کیا ہے۔ ہمارا جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے وہ قریب نہیں ہے، اس میں امپرومنٹ میرے ٹیک اوور کرنے کے بعد پچھلے 3 ہفتے میں آئی ہے کافی، اور وہ آپ اگر وہ پراپر فکس ہو جائے ان روٹین اینڈ ان نیچرل پروسیس، تو وہ آپ کی کم از کم 20% تو وہ آپ کی ریڈیوس کرے گی۔ آپ سمجھتے ہیں اس سے انفلیشن کم ہو جائے گی؟ آف کورس، یہ جتنی امپورٹنٹ ایلیمنٹ، کیونکہ ہمارا کور اینڈ ہیڈ لائن انفلیشن میں بہت فرق ہے، اور دنیا میں جو امپورٹڈ کمپوننٹ ہے اس کو ذرا ایک طرف رکھا جا رہا ہے، کیونکہ obviously میں نے دیکھا اپنا MD IMF کا انٹرویو کہہ رہے کہ ڈیولپ ورلڈ کو جی آپ اپنا فوڈ انرجی میں اپنے عوام کو سبسڈائز کریں۔ اور اس کے علاوہ چونکہ ایک ممکنہ اضافہ جو کہ مہنگائی میں ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ تیل کی قیمتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب اسحاق ڈار سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں جو اس دفعہ اضافہ ہونے کے چانسز ہیں OPEC پلس کی میٹنگ کے بعد، تو کیا پاکستان روس سے ایندھن درآمد کرنے کو کنسیڈر کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ مغرب کو پاکستان کے روس سے توانائی کی درآمد میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وی ول، اگر ہمیں ضرورت ہوگی ضرور لے گی، اگر ہمارا ہوگا، اس ویسٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری باتیں ہوئی ہیں۔ ایز لانگ ایز ہم جو یہ ایک کیپ ڈیولپ کرنے لگے ہیں کہ اس کیپ سے اوپر نہ لے، ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر لے رہا ہے انڈیا، سو آئی تھنک وی کین ایٹ لیسٹ ایکسپیکٹ دی سیم ٹریٹمنٹ۔ تو وہ اگر رشیا سے نہیں ہماری باتیں ہوئی ہیں جی، وہ ناٹ می بٹ آبویسلی پریویس گورنمنٹ نے کی تھی۔ ہماری اس گورنمنٹ میں بھی سائڈ لائن پہ اپنا پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی، پریزیڈنٹ آف رشیا، وہ کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہے۔
اسحاق ڈار IMF کی میٹنگز کے لیے موجود تھے. اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم واشنگٹن میں عالمی مالیاتی اداروں IMF اور ورلڈ بینک کی سالانہ فال میٹنگز کل ختم ہوئی ہیں، جس میں دنیا کو معیشت کو درپیش جو چیلنجز ہیں ان کا جائزہ لیا گیا. دونوں اداروں کی رپورٹس کے مطابق دنیا کو آئندہ 2 سال بھی معاشی طور پر مشکلات کا سامنا رہے گا، جس میں مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ معاشی شرح نمو بھی کم رہے گی. پاکستان کے لیے معاشی شرح نمو کا اندازہ اس سال سیلاب کے نقصانات کے بعد تقریباً 2% تک لگایا گیا ہے. پاکستان میں مہنگائی کی شرح اگست کے مہینے میں چونکہ سب سے بلند تھی پچھلی 4 دہائیوں میں، ستمبر میں کچھ حد تک کنٹرول ہوئی، لیکن طلب اور رسد کے فرق سے آنے والے دنوں میں عوام کے لیے مزید مشکلات کا اندیشہ ابھی بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا IMF کی ان سالانہ میٹنگز کے لیے پاکستان سے واشنگٹن آنے والے اس وفد کا حصہ تھیں. اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ان سے پاکستانی ٹیم کے اس دورے اور پاکستان کی معیشت پر مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر پاشا، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا کہ عالمی مالیاتی اداروں سے کسی قرض کی ری اسکیجولنگ کے لیے بات نہیں ہوگی اور IMF کی یہ کنفیوژن انہوں نے دور کر دی ہے کہ پاکستان قرضوں کی ری شیڈولنگ چاہتا ہے، لیکن ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ پاکستان تو ریلیف چاہتا ہے، لیکن کسی بھی ریلیف سے پہلے واشنگٹن نے پاکستان کو کہا ہے کہ وہ چین سے بات کرے. تھینک یو اسد فار ٹیکنگ می. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری معیشت کی جو باتیں آپ نے ابھی کوٹ کی اسحاق ڈار صاحب کی، وہ بالکل ویلڈ ہیں اور صحیح ہیں اور ہم اس پہ کھڑے ہوئے ہیں. وی ہیو got an operative IMF program جس پہ ہم چل رہے ہیں اس وقت. وہ پروگرام ہمارا، ہم اس کی پرائر ایکشنز میٹ کر کے آگے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں رہتے ہوئے اور اس کو ریوائیو کرنے کے بعد ہم نے جو اسٹرکچرل ریفارم کا پروگرام تھا وہ امپلیمنٹ کیا اور بڑے ٹف ڈیسیشنز لیے ہیں پولیٹیکلی اسپیکنگ ٹو پٹ اکانومی بیک آن ٹریک، اس لیے کہ جو پچھلی گورنمنٹ کے کچھ بہت ہی میجر ڈسرپشنز کریٹ کر دیے تھے انہوں نے. اب پوائنٹ ہے کہ ایسے پروگرام پہ ہم چل پڑے ہیں. لیکن ڈاکٹر پاشا 6 ماہ ہو گئے ہیں آلموسٹ آپ کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے. ان 6 ماہ کے باوجود ہم نے دیکھا ٹھیک ہے سیلاب نے بھی ڈیمیج کیا اور جو اوور آل اسیسمنٹ اب تک عالمی اداروں کی ہے وہ بھی 32.4 بلین ڈالر کی ہے. ڈار صاحب نے کل یہی نمبر دیا، لیکن موڈیز تو ابھی بھی ریٹنگ کم کر رہا ہے پاکستان کی. تو پھر کہاں آپ کہہ رہے ہیں اب ٹھیک ہو گیا ہے، تو وہ کیسے کس پہ یقین کرے گی دنیا؟ تو ڈیفینیٹلی ریٹنگز کو دیکھے گی جو کہ عالمی رینکنگ ہمیں مل رہی ہے دیکھنے کو. دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریسورسز کدھر سے آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں. موڈیز کی رینکنگ جو ہے وہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ انہوں نے اناؤنس کر دی. لیٹ می سیٹ دی ریکارڈ، پٹ دس آن ریکارڈ آلسو. ہم نے یہاں پہ بھی ان کی ٹیم سے ملاقات کری ہے. They never had real deliberations with us or discussions with us prior to announcing it. جو ڈیٹا تھا اس میں گیپس رہے ہیں، جو ہماری پرسیپشنز تھے وہ میرے خیال سے پوری طرح ان کو کنوے نہیں ہوئے، اور ان کے جو پرسیپشن تھے وہ probably based on things which we feel at this point of time ہمارا اسٹینڈ ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ری اسکیجولنگ کے لیے جائیں گے. ہمارا تو اس وقت کوئی ارادہ نہیں ہے ری اسکیجولنگ کا. اس وقت تو ہم نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں، تو آپشن ٹیبل پہ ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ لیکن ڈاکٹر پاشا یہ جو 30-32 ارب ڈالرز ارینج کرنے ہیں اس سال کے ڈیفیسٹس کو پورا کرنے کے لیے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیے میں گزارش کروں آپ سے، وی آر آن ٹریک ود دی IMF پروگرام. میں نے اسی لیے آپ سے اس پہ شروع کیا تھا. اس کی وجہ سے ہمارے راستے کھلے ہوئے ہیں. ہم نے اس وقت ورلڈ بینک کی جو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ایجنسیز ہیں وہ ہمارے رابطے میں ہیں. ہماری فرینڈلی کنٹریز جو وہ ہمارے رابطے میں ہیں. اس وقت ہمارے پاس بیکاز آف دا فلڈس جو ہیں وہ ورلڈ بینک میں یہ جو ڈسبرسمنٹس انشاءاللہ اس سال ہو جائیں گی، وہ آج کل میں یہ بات ہوئی وہ $2 بلین سے زیادہ ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اس سے بھی بات ہو رہی ہے، اس کی بھی ڈسبرسمنٹس ہماری انشاءاللہ کسی اماؤنٹ سے زیادہ ہوں گی. پھر ساتھ ساتھ ہماری ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل ایجنسی سے بھی بات ہے. فلڈ کا بہت سارا ریلیف کا اور ریسکیو کا کام میں ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے لارج ہارٹڈ بیس سے ہیلپ کرا ہے. UN سیکرٹری جنرل نے فلیش اپیل لانچ کی ہے. اس کے بعد وہ چیزیں آنا شروع ہوئی جسے ہم نے ریسکیو ریلیف فائنانس کی. ہماری اپنا سول سوسائٹی بھی اور NGOs بھی سامنے آئی. سو پارٹ آف دا لوڈ واز ٹیکن آف by the
जैसे कहेंगे नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर, हमने जी मैं गवर्नमेंट की एफर्ट्स पे डॉक्टर पाशा चाह रहा था कि हम उस पर बात कर सके, मेरे पास टाइम उस तरह से नहीं है। वन स्पेसिफिक थिंग अगर मैं जान सकूं, आपने कहा कि मुल्कों से जो दोस्त मुमालिक हैं उनसे बात हो रही है, कोई एश्योरिटीज हैं, कोई नंबर है को आप कोट कर सकें किन से बात हुई है अब तक, एनीथिंग ऑन दैट? देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी मल्टीलैटरल एजेंसीज का IMF, ये वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का तो बता दिया। ऑलरेडी हमारी इनसे कमिटमेंट हो गई है और इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है बिकॉज ऑफ आर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फ्लड की वजह से। उसके साथ साथ हमारी जो पहले जो सिचुएशन थी हमारी, एक बात और मैं आपको जरा कहना चाहती हूँ, अश्योरेंसेस की आप बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह अब हम एक डोनर अपील भी लॉन्च करने वाले हैं। प्राइम फ्रेंच हमारे बहुत टोटली रिलेटेड टू मल्टीपल अदर थिंग्स। मेरा स्पेसिफिक सवाल ये है कि मुझे आप ये बता दीजिए कि आपने कहा कि डिफॉल्ट में पाकिस्तान नहीं जा रहा, सारी सिचुएशन अपनी जगह पे, लेकिन उसके बावजूद जो है आपके पास एश्योरिटी नहीं है। आप कह रही हैं कि फ्लड से रिलेटेड बाकी दुनिया जो कर रही है, आई एम आस्किंग फॉर वन स्पेसिफिक एश्योरिटी, किसी भी मुल्क की तरफ से किसी भी अमाउंट की दी गई हो। फ्लड के इससे पहले तो अब डोनर फ्लड के लिए तो डोनर अपील पे मजीद बातें होंगी ओवर एंड अबव the multilateral agencies। वो फोरम होगा जिसपे वो अश्योरेंस हमें देंगे और वो हमारे सामने आएगी उस वक्त तक। अलबत्ता उससे पहले वाली मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए तो हमारे पास बजट में ऑलरेडी प्रोविजंस मौजूद हैं और IMF का प्रोग्राम विदाउट अश्योरेंसेस आगे वो नहीं बढ़ाते हैं। IMF का प्रोग्राम जो है वो आप समझ रही हैं कि अश्योरेंसेस उसके लिए हैं और वो आगे चलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाशा हमें ज्वाइन करेगा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और इस हवाले से हमसे बात करने का। कुछ आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम और बात करते हैं पाकिस्तान में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ कल। 8 कौमी असम्बली और 3 सूबाई नशिस्तों के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज में 6 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जबकि 2 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। पंजाब की 3 सूबाई नशिस्तों में से 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 1 मुस्लिम लीग नून ने जीती। कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों में से 7 पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान खुद उम्मीदवार थे। मुल्तान की नशिस्त पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानू कुरैशी ने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। इन 8 सीटों के ज़िमनी इंतखाब में अवामी नेशनल पार्टी ने 2, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने 1, पीपल्स पार्टी ने 2, मुस्लिम लीग नून ने 2 और MQM ने 1 सीट पर इलेक्शन लड़ा। इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़ियाउर रहमान से, जो इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। ज़िया, इमरान खान के ज़िमनी इंतखाब में 7 में से 6 नशिस्तें जीतने के बाद आपकी जिन माहिरीन से बात हुई है वो क्या समझते हैं कि इमरान खान का बयानिया अभी भी अवाम में मकबूल है? देखिए असद खालिद, इस सिलसिले में हमारी जो तज्जियाकार हैं और खासतौर पे ऐसे अफराद जो पाकिस्तान में गैर सरकारी तौर पर पाकिस्तान में जमहूरियत और इलेक्शन की मॉनिटरिंग करते हैं, हमारी उनसे तकरीबन 8 से 10 लोगों से बात हुई। राय है वो मुनकसिम है। एक ग्रुप ये कहता है कि चूंकि पाकिस्तान में एक ये आम तासुर पाया जाता है कि वज़ीर आज़म को गैर फितरी तरीके से यानी कि मसनूई तरीके से अगर वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया जाता है तो उसकी मकबूलियत में इजाफा होता है। माजी में भी ऐसा देखा गया और इस दफ़ा भी ऐसा देखा गया। अगर हम इमरान खान की बात करें तो उन तज्जियाकारों के मुताबिक इमरान खान को भी मालूम है कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है और यही वजह है कि इमरान खान वो बात करते हैं जो लोगों के बराह रास्त जज्बात पर असरअंदाज होती है। इसका फायदा इमरान खान भी उठाते हैं और यही वजह है कि उनकी मकबूलियत पहले से भी बड़ी है, जिसके नताइज जो है हालिया ज़िमनी इंतखाब में भी देखे गए और इसी तरह जो रवां बरस जुलाई में पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए थे उनके नताइज भी देखे गए कि 20 में से जो 15 नशिस्तें थी वो जो है इमरान खान की जमात PTI ने जीती थी। दूसरी जानिब जो दूसरे जो तज्जियाकार हैं उनकी राय इससे इत्तफाक नहीं करते। वो ये समझते हैं कि इमरान खान का जो तरीका सियासत है, जो तर्ज सियासत है, उसने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जो पाकिस्तान में जारी महंगाई की शरह है उससे लोग शदीद मुतासिर हैं, जिसके नताइज जो है लोग अपने इंतखाबात में देते हैं, जिसका हवाला वो इस तरह से भी देते हैं कि माजी में जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त 16 जो है वो ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान भर में, जिसमें कौमी असम्बली की नशिस्तें भी शामिल थी और सूबाई असम्बली की, उन 16 में से जो 14 के करीब इंतखाबात थे वो इमरान खान के खिलाफ थे। इस बात का आज जो इजहार किया है वो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में किया है। वो ये कह रहे थे कि उन अवाम को बहुत सारी तवक्कुआत थी उनकी हुकूमत से, खासतौर पे महंगाई कम करने के हवाले से, लिहाजा वो कम नहीं कर सके। लिहाजा जो एक चीज क्विकली अगर आप चलते चलते बताते जाएं कि जो दोनों तरफ के माहिरीन जी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं। आप एक दूसरे एंगल से, जिस तरह से मीडिया में एक कुछ तज्जियाकारों का खिलाफ है कि मीडिया में एक प्रॉपर मुहिम, एक मीडिया का चंक जो है और एक हिस्सा जो है वो चलाता है इमरान खान के खिलाफ, या एक एंगल वो इस तरह का रखता है, तो उन माहिरीन के ख्याल में ये मुहिम काम नहीं कर रही।
آپ کی جن سے بات ہوئی ان کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ جی وہ آپ کے سوال سے قدرے وہ اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ آزادانہ طور پہ اپنی اس طرح سے ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا نہیں کر رہا. کچھ ایسے میڈیا چینلز ہیں جو کہ عمران خان کے حق میں خبریں نشر کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ان کے خلاف کرتے ہیں. یہی بدقسمتی وہ بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان کے جو میڈیا چینلز ہیں وہ بالکل صاف شفاف کریں تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ریٹنگ کا مسئلہ ہے, یہاں پہ کاروبار کا مسئلہ ہے, میرا مطلب ایڈ لینے کا مسائل ہے, اس لیے وہ ہیں کہ عمران خان کی جو بعد پاپولر لیڈر ہے جس کا فائدہ ان کے میڈیا چینلز کو بھی ہوتا ہے, خواہ وہ پریس میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی انہی باتوں کو لے کے جو سیاسی جماعتیں اور وہ جو میڈیا انڈسٹریز ہیں وہ اس طرح سے حکمت عملی بناتی ہیں جن کے انہیں براہ راست فوائد مل سکتے ہیں. بہت شکریہ ضیاء آپ کا, آپ ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے ضمنی انتخاب کے حوالے سے. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ. صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے. کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ, صرف VOA پلس پر. گزشتہ ماہ 22 سالہ مہسا امینی کی اخلاقیات نافذ کرنے والی ایرانی پولیس کی حراست میں موت پر ایران کے کئی شہروں میں احتجاج جاری ہے. صدر بائیڈن کی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے کوارڈینیٹر جان کربی نے وائس آف امریکہ کی پرشین سروس کو ایک ایکسکلوسیو انٹرویو میں بتایا کہ ایران معاہدے پر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی سفارتکاری نہیں ہو رہی اور ایران کو اپنے شہریوں کو پرامن احتجاج سے روکنے پر جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. ہاں صدر اس بات پر اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت نہ حاصل کرے. اور ہاں بالکل صدر ایسا سفارتکاری کے ذریعے کرنا چاہیں گے, لیکن اس وقت یہ سفارتکاری آگے نہیں بڑھ رہی. ہم ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچنے سے بہت دور ہیں. ایران کے کچھ غیر ذمہ دارانہ مطالبات ہیں جو کہ JCPOA کے سکوپ کے حدود سے باہر ہیں, تو اس وقت وہ ہماری توجہ کا مرکز نہیں. جو چیز پر فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایران کو اس برتاؤ کے لیے جواب دہ ٹھہراتے رہیں گے جو اس نے اپنے شہریوں کے ساتھ روا رکھا ہے. وہ شہری جو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ہم ماضی میں بھی ایسا پابندیوں کے ذریعے کر چکے ہیں اور آئندہ بھی ایسا جاری رکھیں گے. مہسا امینی کی حراست پر ایران ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں احتجاج کیا گیا ہے. ان میں امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک بھی شامل ہیں. وائس آف امریکہ نے اپنی اس رپورٹ میں جائزہ لیا ہے کہ مظاہرے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور اس سب پر مغرب کا کیا جواب ہونا چاہیے. تہران یونیورسٹی میں اسلامی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والے طلباء نے اکٹھے ہو کر فارسی زبان میں لفظ خون لکھا. 4 ہفتوں سے زیادہ تر خواتین کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں نے ایران بھر میں شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. یہ واقعی متاثر کن ہے کہ ان کے خلاف خوف کی دیوار مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. ان کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا اور اس لیے وہ ڈٹے رہنے کو تیار ہیں. ماضی کے احتجاج جیسے 2009 کی گرین موومنٹ حکومت کو گرانے میں ناکام رہی, مگر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اقتصادی بحران اور اندرونی سطح پر جبر کے بیچ لوگوں کا غصہ اب سیاسی تقسیم سے بالاتر ہے. حکومت کے کسی ایک عنصر کی وکالت کرنے کے بجائے یہ وہ آبادی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس تمام نظام حکومت سے ہی تنگ آ چکے ہیں. درجنوں مظاہرین مارے گئے ہیں. ایرانی امور کے ماہر علی باعث کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس اب بھی مظاہروں کو کچلنے کی گنجائش ہے. اس نے ابھی تک پاسدارانہ انقلاب کو تعینات نہیں کیا ہے اور اس لیے اس کے پاس اب بھی بہت سارے جابرانہ ہتھیار موجود ہیں. گزشتہ ہفتے امریکہ اور کینیڈا کی تقلید کرتے ہوئے برطانیہ نے بھی ایران کی اخلاقیات نافذ کرنے والی پولیس کے اعلیٰ اہلکاروں پر پابندیاں عائد کی ہیں. اسے پورے یورپی یونین میں پھیلانے کی ضرورت ہے. یورپ میں خواتین قانون سازوں اور مشہور شخصیات نے ایرانی خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنے بال کاٹے ہیں. کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے. ہم یہاں ایران کے عوام کی آواز بننے کے لیے آئے ہیں اور ہم یہاں برطانوی حکومت سے آواز بلند کرنے کا مطالبہ کرنے آئے ہیں. یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب امریکہ اور یورپی طاقتیں تہران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی ممکنہ بحالی کے لیے مذاکرات کر رہی ہیں.
फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने बुध को ईरानी क्रैकडाउन की मजम्मत करते हुए कहा कि फ्रांस जौहरी फैलाव को रोकने के लिए लड़ रहा है। तज्जियाकार बहनाम बिन तालिबलू कहते हैं कि जौहरी मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और उन्हें तर्क कर देना चाहिए। वो रकम, वो मुआहदा हुकूमत के सिक्योरिटी निज़ाम को फ़ायदा पहुँचाएगा और ये वही निज़ाम है जो गैर मुल्की जारियत और अंदरूनी जबर में मुलव्वस है, जिसे हम अब तकरीबन 4 हफ्तों से देख रहे हैं। बहनाम कहते हैं कि मगरिब मुजाहिरीन की मदद के लिए अमली इक़दामात कर सकता है, जिनमें सरकारी पाबंदियों से बचने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट की फराहमी भी शामिल है। हेनरी रिजवेल के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। मैं बहजत जिलानी, पिछली 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से रेडियो के जरिए आपका मेरा साथ, और अब वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं आपके लिए लाई एक नया पॉडकास्ट कल और आज। इसमें हम बात करेंगे उन मारूफ शख्सियात से जिन्होंने पल पल बदलती इस दुनिया का भरपूर मुशाहिदा किया। इन्हीं से बात होगी कल और आज की। मुझे यकीन है कि आपको भी माजी में झांक कर बहुत मजा आएगा। तो आइए हर हफ्ते सुनिए मेरे साथ VOA उर्दू का पॉडकास्ट कल और आज। ईरान में होने वाले इन मुजाहिरों के हवाले से पाकिस्तान में भी तालिब इल्म जो हैं और इसके अलावा भी कुछ हल्के अपनी ओपिनियन रखते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नज़रुल इस्लाम ने खैबर पख्तूनख्वा के कुछ तालिब इल्मों से ईरान में होने वाले मुजाहिरों पर उनके ख्यालात जानने की कोशिश की। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि गलत हुआ है, क्योंकि एवरीवन शुड हैव फ्रीडम, और उससे तो उस बेचारी ने तो हिजाब पहना था। अब ये कहना है कि उसने हिजाब गलत पहना था, ये अब दूसरा डिबेट है। कपड़े जो होते हैं, क्लोथिंग, इट्स ए पर्सनल चॉइस, एंड आई डोंट थिंक कि मतलब इतना कोई ग्रेव इशू था या कि उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई। मैंने जब ये वीडियो देखी तो मैंने ऑब्वियसली मैंने इसे रिट्वीट भी किया और मेरा दिल भी बड़ा खफा हुआ कि इस तरह किसी की उसकी बेचारी की डेथ हो गई। जुल्म तो हुआ है, सही है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इससे रिलेटेड आती जा रही हैं कि नहीं ये इस तरह था उस तरह था, बट जो भी था एक इंसान की जान गई है, सही है। और इंसान से, मैंने जिस तरह पहले भी कहा, इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सही है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू लिव, सही है। एक्सप्रेशन का राइट है, सब कुछ है, सही है। अगर आपका एक गवर्नमेंट सिस्टम था, सही है, आपका एक शरिया लॉ है, आप कहते हैं कि नहीं हमारे फ्रेम ऑफ सेट में जो है वो औरतों को पर्दा करना चाहिए, देन एट द सेम टाइम व्हाई डू यू क्रिटिसाइज फ्रांस? अगर फ्रांस कहते हैं कि नहीं हम खवातीन को हिजाब नहीं करने दें, तो फिर वो भी उनका गवर्नमेंट सिस्टम है, वो भी उनका फ्रेमवर्क है, सही है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस, व्हाट इज रॉन्ग, बी इट फ्रांस, बी इट ईरान, और बी इट पाकिस्तान, और एनी वे। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, इसके खिलाफ बिल्कुल चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आज अगर एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो कल को ऐसा होगा कि मतलब वो हर दूसरी लड़की को ऐसा तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।